السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، جیسا کہ ہم کل سے سوال اور جوابات کی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سوال و جواب جو ہے وہ ہمارے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ ہم انہی کی جیون سے لے کے اس کی انت تک، یعنی جہاں تک 63 سال کی عمر میں جب تک اس دنیا سے رخصت ہوئے، میں اس کے اندر کے کچھ سوالات اور جوابات کو آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں، کیونکہ میں نے کل بھی 2 ویڈیو اپلوڈ کیا تھا آج تک سویرے تک، تو اس میں کچھ سوالات اور جوابات تھے، تو میں آج پھر کچھ سوال لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میں ان کے ساتھ ان کی جوابات بھی دوں گا، کیونکہ پہلے میں نے پہلا ویڈیو میں ڈالا تھا سوال، اس کے بعد دوسرا ویڈیو میں پھر میں نے جواب ڈالا تھا، لیکن میں آج سوال اور جواب دونوں ایک ہی ساتھ نوٹ کروں گا۔ تو میرا پہلا سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو نبوت ملی، یعنی پہلی وحی جب غار حرا میں آئی، اور اس کے بعد جب وہ تشریف لائے اپنے کنبے میں، اپنے گھر میں، تو عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ اور مردوں میں سب سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی جو ہے بچوں میں اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ پھر سوال ہے بضرورت عیسوی میں، سوال بضرورت کہاں سے کہاں ہوئی؟ جواب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ۔ سوال ہے کہ ہجرت کب ہوئی، یعنی ہجرت جو ہے سب سے پہلے کب ہوئی؟ تو 622 عیسوی میں ہجرت ہوئی۔ اور پھر میرا دوسرا سوال ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک ہوئی؟ تو مکہ معظمہ سے لے کر کے مدینہ منورہ تک۔ سوال ہے کہ اسلامی ہجری کیلنڈر کس واقعہ سے ہوتی ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ گئے تھے، یعنی ہجرت مدینہ سے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ پہلے قبلہ کون سا تھا، یعنی قبلہ اول؟ پہلے مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب تک کعبہ نہیں ہوئے تھے تو کون سا قبلہ تھا؟ تو اس ٹائم جو قبلہ تھا وہ قبلہ تھا آج جو فلسطین میں مسجد الاقصی ہے، وہ پہلا قبلہ تھا مسلمانوں کی۔ بعد میں نماز کے دوران ہی جبرائیل امین آیا اور کہا کہ آج سے قبلہ جو ہے قبلہ مکہ معظمہ ہے، تو یعنی کعبہ جو ہے وہ ہمارا قبلہ ہے۔ قبلہ اول ہے مسجد الاقصی، اور قبلہ جو لاسٹ میں قبلہ ہوا جو تا قیامت تک رہے گا وہ قبلہ ہوا کعبہ، یعنی مکہ معظمہ۔ سوال ہے پھر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مشہور صاحبزادی کون تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مشہور بیٹی کون تھی؟ آپ لوگ ضرور جانتے ہوں کہ سب سے مشہور بیٹی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا تعالی تھی۔ پھر سوال ہے کہ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوئے؟ قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوئے؟ جواب ہے تقریباً 23 سال میں۔ 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوئے۔ یہ سوال ہے سب سے پہلے مسجد کون سی جس کی تعمیر میں آپ نے حصہ لیا؟ سوال ہے کہ سب سے پہلی مسجد کون سی ہے جس کی تعمیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا؟ تو
وہ مسجد کعبہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیے، کیونکہ ان کے زمانے میں جب ان کی نبوت نہیں ملی تھی تو ایک بار پانی سیلاب مطلب بارش کی پانی آیا اور مسجد کو کافی نقصان ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے تو کہا گیا کہ آپس میں بڑے بڑے کنبے لوگ لڑنے لگے، جھگڑنے لگے کہ بھائی میں رکھوں تو میں رکھوں، میں رکھوں تو میں رکھوں، چونکہ حجر اسود جو پتھر تھا اس کی معاملے میں کافی جھگڑا ہوئے، تو آخر میں یہ فیصلہ ہوئی کہ کل سب سے پہلے جو آدمی ویکتی آئیں گے تو انہی کو مطلب جو ہے کہ انہی کا فیصلہ انہی کر رہا ہے اور انہی کے ہاتھوں سے جو بھی ہوگا کیا جائے گا۔ تو سب نے لبیک کہا۔ پھر دوسرے روز سب سے پہلے جو گئے وہ ہمارے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جسے آمین اور شادی کہا جاتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ چلو آمین آ گیا ہے، تو اس نے یہ کیا کہ ایک چادر منگوائی گئی، چادر کے 4 کونے جو بڑے بڑے مطلب اس دور کے اور اس وقت کے وہاں جو موجود تھے بڑے بڑے عہدیدار فائل تھے قریش وغیرہ، اور جن کے تھے بڑے بڑے جن کو سرداری ملی ہوئی تھی، ان چاروں نے اس کو پکڑا اور پھر ان کو چادر میں رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو اپنی جگہ پہ جہاں پہ اس کو ڈالنا تھا وہاں پہ ڈالا۔ تو اس طرح سے وہاں جھگڑا ختم ہو گئی۔ تو وہی کہا کہ کون سی مسجد تھی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیے، تو مسجد کعبہ۔ سوال ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو کون سی مسجد کی تعمیر کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مسجد نبوی اس نے تعمیر کی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام فرما رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سب سے پہلے مطلب جو ہے کہ مدینہ جانے کے بعد کیا۔ پھر سوال ہے کہ آذان کا حکم بضرورت کے بعد کس شہر میں دیا گیا؟ یعنی آذان کا حکم، آذان جو سب سے پہلے ہوئی تھی، آذان کا حکم ہجرت کے بعد کس شہر میں دیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد آذان کس شہر میں دیا گیا؟ وہ مدینہ منورہ، جو آج تک چلے آ رہے ہیں تا قیامت تک چلے آتے رہیں گے۔ پھر اگلا سوال ہے کہ پہلے مؤذن اسلام کون تھے؟ یعنی پہلے مؤذن اسلام کون تھے؟ جواب مطلب سیدھا سادہ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے مؤذن کس کو مانا گیا، یعنی کس کو دیا گیا اور کون اذان دیتے تھے؟ تو جواب ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اذان انہوں نے دی۔ ایک بار یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت سحری کھا رہے تھے، تو کسی صحابی نے اذان دے دی، تو جبرائیل امین نے آ کے پوچھا کہ بھائی آج کیا اذان نہیں ہوئی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں اذان تو ہوئی، تو کہا کہ آواز نہیں پہنچا، تو کہا آج بلال نے نہیں کسی اور نے دی ہے۔ تو اسی لیے بلال کا مرتبہ بہت بڑے اونچے۔ دوسری مرتبہ یہ کہا گیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے تو بلال رضی اللہ تعالیٰ کی آہٹ کی آواز، جو قدموں کی آواز تھی، ان کے آگے 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 کے جنت میں چل رہے تھے، تو آ کے انہوں نے پوچھا کہ بلال تم کون سے عمل کرتے ہو؟ تو کہا کہ حضرت میں اللہ کے نبی میں صرف جو ہے کہ تحت الوضو تو پڑھتا ہوں، اور 2 رکعت جب بھی وضو کرتا ہوں تحت الوضو پڑھتا ہوں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تحت الوضو سے ہی صرف نہیں، کیونکہ اس نے بہت ساری تکلیفیں جھیلی اور بہت ساری مشقتیں جھیلی، گرم دھوپ میں، تپتے دھوپ میں ان کو لٹا دیا جاتا تھا، اور وہ عہد 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 کی نعرہ لگاتے تھے، پھر بھی اس نے اسلام کو قبول کیا۔ جب سے اس نے کبھی اسلام کو ناکارا نہیں، اور جب ان کو کسی نے خرید کر کے آزاد کیا تو پھر وہ اللہ کے رسول کے غلام ہو گئے، اور پھر ان کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں لگ گئے۔ وہ بلال حبشی تھے، جو کہ کہا جاتا ہے کہ بالکل کالے کروٹے، لیکن اللہ کی نظر میں اور ہم
کیا ہی کہیں کہ وہ کتنے بڑے ہستی تھے، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مقام عطا فرمائی کہ کل جنت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی آواز میں آگے آگے چل رہے تھے، ان کی جگہ پہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جنت میں چھوڑ دیے تھے تاکہ مطلب جو ہے ان کے قدم سے آگے آگے جائے۔ کیا یہ بلال حبشی تھے؟ سے کالے کلوٹے آج ہم کہتے ہیں کسی کی مثال نہیں، کون بڑا ہو سکتا ہے، کون چھوٹا ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کہ معراج کا واقعہ کس رات پیش آئی، یعنی معراج کا واقعہ کس رات پیش آئی؟ جواب ہے کہ شب معراج میں۔ کون سی؟ شب معراج میں پیش آئی۔ سوال ہے کہ معراج میں فرض ہونے والی عبادت کون سی ہے؟ یعنی جب اللہ کے رسول معراج میں گئے تو انہیں بہت وقت کا نماز ملا، پھر آتے گئے، پھر اللہ کے رسول بار بار آتے رہے، اللہ یہ میری امت نہیں کر پائیں گے، اللہ میری امت نہیں کر پائیں گے، اللہ میری امت نہیں کر پائیں گے، اللہ میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ پانچ مرتبہ مطلب جو ہے کہ ان کو گھٹاتے رہے۔ جب لاسٹ میں 5 مرتبہ آیا تو پھر کسی نبی نے کہا کہ نہیں، اس کو جاؤ اور کہو، اللہ تعالیٰ سے کہو۔ تو اللہ ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، یہ 5 وقت کی نماز ہمارے نبی امت جو ہے بخوشی ادا کریں گے، جو کہ یہ نماز جو ہے اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ بے شک میں اس چیز پہ ریسرچ کر چکا ہوں، میں یہ چیز دیکھ بھی چکا ہوں، میں اس چیز کو پڑھ چکا ہوں، میں پڑھتا بھی ہوں کہ نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرو، تہ دل سے رابطہ کرو، تو انشاءاللہ وہ تمہاری ہر کامنائیں تم ضرور مکمل فرمائیں گے۔ اسی لیے نماز بہت ہی اہم کی چیز ہے، نماز انسان کو پڑھنا چاہیے، نماز ہر برائی سے بچاتی ہے۔ کہا جاتا ہے بہت آدمی نماز پڑھتے ہیں تو کہتے بھائی کہاں مطلب جو ہے کہ ہم کو فائدہ ہو رہا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، نماز آپ نماز کے طریقے سے پڑھیے، یعنی کہ نماز کو تہ دل سے پڑھیے، اللہ سے لگاؤ کیجیے، انشاءاللہ العظیم جو اللہ آپ سے جاتے گا بھائی اللہ آپ کو سفل کرے گا۔ کسی بھی کام میں آپ کسی کو تکلیف میں ہے تو بولیے انشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل و کرم سے میں اللہ کے شکر گزار ہوں کہ میں خیریت سے، اگر آپ کو کتنوں بھی تکلیف ہو لیکن اللہ کا شکر ادا کیجیے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 ویکتی نے کہا کہ اللہ سے میری فریاد کیجیے گا، ایک غریب تھا ایک امیر تھا۔ امیر کے بارے میں کہا کہ جاؤ تم دیکھو اس کو شکر ادا کرنا ہو، کس کو؟ غریب کو۔ غریب بیچارہ آیا، غریب کے پاس آیا تو کہا کہ بھائی آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا شکریہ ادا کرنے کہا کہ بھائی میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہی کیا ہے کہ میں شکریہ ادا کروں۔ اس کے بدن میں کپڑا اور مان لیجیے کہ لنگی تھا، وہ بھی ہوا آئی ان کو اڑا کے لے گئی۔ لیکن جب امیر کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ بھائی تم اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرو، تو اس نے کہا میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کر سکتا ہوں، چاہے میرے پاس رہے یا نہ رہے، اسی لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کیجیے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے جوابات